روزے کی طاقت۔ شاید ہم روزے کی شفا بخش طاقت کو سمجھتے ہیں اور اس لیے یہ عبادت انسان کے لیے اچھی ہے۔ شاید ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ البقرہ 1:8-4۔ عمر بڑھنے کے نیورو سائنٹسٹ پروفیسر مارک میٹسن کا کہنا ہے کہ روزہ دماغ کو ایک نایاب پروٹین کو خارج کرنے پر مجبور کرتا ہے جو انسانی صحت اور لمبی عمر کے لیے ضروری ہے۔ آج سائنسدانوں کو 100% یقین ہے کہ روزہ زندگی کو طول دیتا ہے، اور چوہوں پر ایک تجربہ ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ روزے سے زندگی میں 40% تک اضافہ ہوتا ہے۔ یہ محقق اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کھانے پینے کی مقدار کو کم کرنے سے خلیات کی فعالیت، جگر کی دیکھ بھال، آنتوں کی صفائی، دل کو مضبوط بنانا، دماغ اور یادداشت کو فعال کرنا، اضافی وزن سے چھٹکارا پانا اور بلڈ پریشر کو بہتر بنانا شامل ہے۔ ایک نئی امریکی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بار بار روزہ رکھنے سے کیلوریز کم ہوتی ہیں، جس سے اعصاب کو فعال کرنے والے اعصابی خلیات کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے بہت سی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ سبزیوں پر مبنی غذا کے ساتھ لگاتار 10 دن تک روزہ رکھنے سے گٹھیا کے مریض کو اس کے نتیجے میں ہونے والے درد سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، ساتھ ہی دل کی بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور 12 دن روزہ رکھنے کی صورت میں ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں پر بھی روزے کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ ہر مہینے کا ایک دن روزہ رکھنے سے ذیابیطس میں مبتلا ہونے کا خطرہ 40% تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے جو گلوکوز کے بجائے چربی کو توانائی کا ذریعہ بناتا ہے، جس سے جسم میں چربی کے خلیات کم ہو جاتے ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ روزہ کچھ کینسر سے بچاتا ہے، اور اس میں چھاتی، جلد اور دماغ کے کینسر کے لیے کیموتھراپی کی مقدار یکساں ہوتی ہے۔ 5 دن تک روزہ رکھنے سے کینسر کے ٹیومر کی نشوونما کو سست کرنے میں مدد ملتی ہے، اور روزہ رکھنے سے جسم میں کینسر کے خلیات کی نشوونما رک جاتی ہے۔ یہ فوائد روزے کو بیماریوں کے علاج کے لیے ایک زبردست طاقت بناتے ہیں۔ باقاعدگی سے روزہ رکھنے سے خاص طور پر ہفتے کے 2 دن کے ساتھ 7 سال میں 1 مہینہ جسم میں نقصان دہ کولیسٹرول کا اثر کم ہوتا ہے، شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی شرح کو متوازن کرتا ہے اور دل کے کام کو منظم کرتا ہے، اور یہ بیماریاں زیادہ تر لوگوں کو متاثر کرتی ہیں اور مہلک حملوں کا باعث بنتی ہیں، لہذا روزہ ان بیماریوں کو کم کرتا ہے اور اس طرح اب بہتر زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ مخصوص مدت تک کھانے پینے سے پرہیز کرنے سے مدافعتی نظام کو اپنے کاموں کو مضبوطی سے کرنے کا موقع ملتا ہے اور جسم کے نظام پر پڑنے والے بوجھ سے نجات ملتی ہے، کیونکہ زیادہ کھانا جسم کو تھکا دیتا ہے، لہٰذا ایک بار جب آپ روزہ رکھنے کی مشق کرتے ہیں تو آپ کے جسم کے خلیات سال بھر میں جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کو وہ توانائی، نفسیاتی سکون اور طاقت محسوس ہوتی ہے جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ امریکن جرنل آف کلینیکل ڈاٹکس میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں میں روزے کی طرح وقفے سے روزہ رکھنا ذیابیطس اور دل کی بیماریوں جیسے بعض دائمی امراض کے علاج کے لیے بہت اہم ہے۔ جرنل آف دی امریکن زولوجیکل سوسائٹی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ وقفے سے روزہ رکھنے سے 2 ایڈیپونیسٹن رسپٹرز کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے، جو ممالیہ جانوروں میں گلوکوز اور فیٹی ایسڈ میٹابولزم کی جسم کی کھپت کو منظم کرتے ہیں، ساتھ ہی ہارمون انسولین کے ٹشو رد عمل کو بڑھانے میں کردار ادا کرتے ہیں، جو جسم میں گلوکوز کی ترکیب اور کیٹابولزم کو منظم کرتا ہے۔ غذائیت کے شعبے کے ماہرین کی جانب سے تیار کردہ اور برٹش جرنل آف نیوٹریشن کی جانب سے ماہ رمضان میں روزہ داروں کے ایک گروپ کو ہدف بنانے والی ایک تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کھانے کے اوقات میں تبدیلی اور رمضان میں کھانے کی تعداد کو کم کر کے 2 کرنے سے ذیابیطس کے خطرے کے عوامل رکھنے والے افراد کے لیے ہارمون انسولین کے خلاف جسم کے رد عمل کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ فرانس کی گرینوبل یونیورسٹی کے محققین کی جانب سے کی جانے والی ایک تحقیق میں ممالیہ جانوروں پر کیے گئے تجربات کے مطابق وقفے سے روزہ رکھنے سے کچھ لمفاما کے واقعات کو تقریباً 0 تک کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔
دیگر مطالعات سے پتہ چلا ہے کہ وقفے وقفے سے روزہ رکھنے سے جگر کے ٹشوز کی چوٹوں والے افراد میں بقا میں اضافہ ہوتا ہے، جو مستقبل میں ٹیومر میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سائنسی مطالعات میں دماغی خلیوں کے احرام میں تاخیر میں وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کے کردار اور الزائمر کی بیماری کے آغاز کو سست کرنے میں اس کی شراکت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ تحقیق امریکہ میں نیشنل سینٹر فار ریسرچ آن ایجنگ کی جانب سے وقفے وقفے سے روزہ رکھنے کے ممکنہ اثرات اور کچھ غذاؤں پر کی گئی، جس میں کیلوریز تقریباً آدھی رہ جاتی ہیں، اور یہ دماغی ٹشوز کی عمر بڑھنے میں تاخیر میں روزے کے کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ جرمن پروفیسر ہانس ڈٹلیف واسمین، یونیورسٹی ہاسپٹل منسٹر میں نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر، کا کہنا ہے کہ صحت مند غذائیت وقتاً فوقتاً روزہ رکھنا دماغ کا محرک ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ محدود مقدار میں کیلوریز بہت زیادہ غیر متعلقہ فیٹی ایسڈز جیسے مچھلی اور السی کے بیجوں میں پائے جانے والے کھانے سے دماغی افعال میں خلل پڑتا ہے اور ڈیمنشیا یا اسٹروک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تمام روزے اچھے نہیں ہیں؟ اگر تم میرے ساتھ اللہ کے کلام پر غور و فکر کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے کہ اگر تم جانتے ہو تو روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ البقرہ 1:8-4۔